کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی رسول پاک کے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ظلمت کہتے اندھیرے کو، یعنی رسول پاک کے ہوتے ہوئے اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، اور نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، قیامت کا منظر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم کے پاس جائیں گی، ہماری بخشش کرا دیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کے پاس جائے گی، ہماری بخشش کرا دیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت شیس علیہ السلام کی امت ان کے پاس جائیں گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کی امت ان کے پاس جائیں گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی جائیں گی ان کے پاس، ہماری بخشش کرا دیجئے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی امتیں ان کے جب نبیوں کے پاس جائیں گی، سب یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، لیکن آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والوں خوش نصیب ہو آپ کہ جب آپ نبی محترم کے پاس، رسول اعظم کے پاس، محمد عربی کے پاس جاؤ گے کہ ہماری بخشش کرا دیجئے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، بلکہ کہیں گے انا لہا، آ جاؤ میرے پاس، میں تو تمہارے لیے ہوں، آ جاؤ میرے پاس، میں تو تمہارے لیے ہوں۔ اور صرف اپنی امت کے لیے نہیں کہیں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی امتی جن کے نبیوں نے کہا کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آخری نبی کے پاس جاؤ، وہ سب آئیں گے، سب کے لیے حضور یہی کہیں گے میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اس لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اور اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ نبی کا سائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اب آنے والا شعر انشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز نکلوائے گا۔ نبی کا سائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور مدینہ دیکھ کر کے دیوانہ سرکار کہتا ہے، مدینہ دیکھ کر کے دیوانہ سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت
یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور ادھر آتش دوزخ. ادھر مولا علی والے دیکھیے سب مولا علی کی اولاد ہے یہاں پر تشریف فرما ہے. اولاد نبی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور وارث نبی بھی تشریف فرما ہے. یعنی علماء کرام یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں. ادھر اولاد ادھر وارث. شاعر کہتا ہے ادھر آتش دوزخ ادھر مولا علی والے. وہابیوں کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. وہابیوں کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے.